امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں مولا کے ساتھ کچھ حجاج حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور میدان عرفات میں کہتے ہیں کہ مولا اس سال بڑے تعداد میں حجاج جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں اور تقریباً 40,000 کے قریب جو ہے اس وقت جو ہے حجاج میدان عرفات میں موجود. لیکن مولا نے یہ فرمایا کہ آپ اس جمع غفیر کی آواز پہ نہ جائیں. ان کی اس بلند آواز لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. آواز تو بڑی حجاج کی بلند ہو رہی ہے اور تکبیر بلند ہو رہی ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں ان کی شکل حیوانات جیسی ہے. اور مولا نے انہیں جب دکھایا اور انہوں نے دیکھا، حیوانات کو دیکھا، اور مولا نے فرمایا کہ دیکھیں کتنے کم لوگ ہیں جن کی شکل انسانوں جیسی ہے. بالکل اسی طرح بروز محشر میدان محشر میں انسان محشور ہوں گے. بیت اللہ کے اندر جا کے ان کی شکل انسانوں جیسی نہیں رہی. جیسا ان کا کردار، گفتار، رفتار، ویسی شکل میں وہ بیت اللہ کے اندر. یہ موویاں، یہ فلمیں، یہ فیس بک، لیکن وہاں کون سا فیس جو ہے ہمارا شو ہو رہا ہے؟ ائمہ اطہار علیہ السلام کے سامنے ہم کس شکل میں جا رہے ہیں؟ زائرین معصومین کے حرم میں جا رہے ہیں لیکن اپنی اصلاح نہیں کر رہے. حرم بیت اللہ میں جا رہے ہیں لیکن اپنی اصلاح نہیں کر رہے. تو وہاں ہماری کون سی شکل بن رہی ہے؟ ہم کس شکل میں جا رہے ہیں؟ جیسا ہمارا کردار ہے، جیسے ہمارے اعمال ہیں، ویسی ہماری شکل بن رہی ہے. کل یعمل علی شاکلتہ، ہر عمل جو ہے اس کی ایک شکل بنتی ہے اور وہی انسان کی دراصل شکل ہے. اگر کوئی جیسے دیکھیں کہ غیبت کے بارے میں کہا گیا کہ اگر آپ مومن کی غیبت کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سارے انسان مسخ ہو گئے. قرآن بتا رہا ہے انسان بندر بن گیا، انسان ریچھ بن گیا. معصومین کے فرامین میں موجود ہے. انسان کیسی کیسی شکلوں میں بن گئے. انسان ہاتھی بن گیا، انسان مینڈک بن گیا، انسان چھپکلی بن گیا، انسان ایک جسے آج بڑی شوق سے کھاتے ہیں کہ وہ مچھلی ہے، وہ مچھلی نہیں ہے کہ اس کے اوپر چھلکے نہیں ہیں. وہ کون ہیں؟ جو اپنی داڑیاں منڈوانے والے ہیں. کیسی کیسی شکلیں، کیسے کیسے انسان مسخ ہو گئے اپنے کردار کی وجہ سے. اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن مسلمانی بھی ہونا چاہیے. اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مومنیت بھی ہونا چاہیے. اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں تو شیعیت بھی ہونی چاہیے. اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں تو حسینیت بھی ہونی چاہیے. انسان کہتے ہیں، انسانیت ہونی چاہیے. اگر
اپنے آپ کو نام دیتے ہیں تو ایسا نام دینے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ کا کردار ویسا نہیں، آپ کی گفتار اسلامی نہیں، آپ کا کردار اسلامی نہیں۔ اگر آپ 14 معصومین علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل نہیں بناتے، ان کے اوپر آپ کا ایمان ہے، لیکن آپ ان کا نام جانتے ہیں، ان کے والد کا نام جانتے ہیں، ان کے دادا کا نام جانتے ہیں، ان کی اولاد کا نام جانتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب ہیں اور علی کی زوجہ فاطمہ بنت رسول اللہ ہے، ان کے بیٹے حسن اور حسین ہیں، تو اسے ہم معرفت نہیں کہتے۔ جب تک ہم ان کے کردار کو نہیں اپناتے تو یہ نام جاننا اور ولادت اور شہادت کو، ان کے ایام کو جان لینا، یہ معرفت نہیں ہے، بلکہ ان کے کردار کو جاننا اور ان کے کردار کو اپنے وجود میں جذب کرنا اور ان جیسا بن کے زندگی گزارنا کہ ہمیں دیکھنے والے یہ کہیں کہ ھذا عبد جعفر ابن محمد، یہ جعفر ابن محمد کا غلام جا رہا ہے، یہ جعفر ابن محمد کا پیروکار جا رہا ہے، یہ جعفر ابن محمد کی فقہ پر عمل کرنے والا شیعہ جا رہا ہے۔ کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، حج واجب ہے تو وہ نہیں کیا، لیکن کہلاتا ہے کہ ہم شیعہ ہیں۔ امر بالمعروف نہیں کرتا، نہی عن المنکر نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا۔ قرآن تو بار بار یہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یعنی یہ دونوں چیزیں قرآن میں اکٹھی اس لیے آئی ہیں کہ اگر آپ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں لیکن نماز ادا نہیں کرتے تو آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی۔ دونوں مشروط ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے مشروط ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ ساتھ ہیں، نماز پڑھے گا اور زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو نماز قبول نہیں ہے۔ نماز اگر ایسی قبول نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو نماز قبول نہیں ہے، نماز ادا نہیں کرتا تو زکوٰۃ قبول نہیں ہے۔ میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی یہاں پر ایک بات کیوں نہ عرض کروں کہ یہ وہ ہستی ہے جس نے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، جو بھی واجبات تھے ان کی تو بات، واجبات کی میں بات کیا کروں، انہوں نے تو سارے کا سارا مال اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ انہوں نے تو ہمیں یہ سکھایا کہ دیکھیں اسلام کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، اسلام کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا عام اعلان تھا محمد الرسول اللہ پڑھو، اپنا قرض اتارو، آؤ محمد الرسول اللہ پڑھو اور مال لے کے جاؤ، اپنا قرض اتارو، آپ غلام ہو تو غلامی سے آزادی اختیار کرو، مسلمان بن جاؤ تاکہ آپ انسان بن جاؤ، تاکہ آپ محمد رسول اللہ کی سیرت کو اپنانے والے بن جاؤ، تاکہ آپ علی ولی اللہ آگے آل محمد، ان کی امامت کا مطلب یہ ہے ان کی امامت میں زندگی ہم گزاریں، ان کی سیرت میں، ان کی امامت میں زندگی گزارنے کا مطلب ان کی سیرت میں زندگی گزاریں، تب جا کے ہم امام وقت، امام زمانہ، حاکم وقت، حاکم زمانہ کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں، ان کے ظہور کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی حکومت کو ہم قائم کر سکتے ہیں۔ ان کی حکومت کو اپنے وجود پر قائم کرنے کے لیے ہمیں اس کے جد و جہد کے راستے پر چلانا پڑے گا، اپنے آپ کو اسلام کے صحیح عملی راستے پر چلانا پڑے گا۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل